ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين صدق اللہ العظیم. گولی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس دنیا میں زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے من مانی، جی چاہی، دل میں جیسا آیا ویسا کر لیا. اور ایک طریقہ ہے رب چاہی، اللہ جیسا کہے ویسا کرنا. اللہ کہے یہ کرو تو کرنا، اللہ کہے یہ مت کرو تو نہیں کرنا. یہ دو طریقے ہیں. تو دنیا بھر میں من مانی کرنے والے زیادہ ہیں، رب چاہی پر چلنے والے کم ہیں. یہ ہر دور میں رہے گا، یہ ہمیشہ یاد رکھنا. قلیل من عبادی الشکور قرآن شریف میں کہا گیا، میرے بہت تھوڑے بندے ہیں جو شکر گزار ہیں، باقی زیادہ کہ ناشکرے. اللہ کے احکامات کو توڑنے والے، اللہ کے احکامات کو بھول جانے والے، اپنی من مانی چلانے والے، یہ لوگ بہت ہوں گے دنیا کے اندر، اور انہی کی وجہ سے عذاب آتا ہے. بارشیں رک جاتی ہیں کہ کیا ہوائیں تیز چلتی ہیں، ہوائیں پاگل ہو جاتی ہیں، سیلاب آتے ہیں، زمین میں زلزلوں کے جھٹکے آتے ہیں، ایک ساتھ جو ہے کئی لوگ مر جاتے ہیں. یہ سارے کے سارے عذاب کہ اللہ تعالیٰ کی شکلیں ہیں اور الگ الگ شکلیں ہیں. فارسلنا عالم قرآن شریف میں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا.
وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ کسی پر ہم نے ہوا بھیجی، ختم کر دیا، کسی پر ایک تیز چیخ آئی، لوگوں نے سنی اور ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، سارے کے سارے مر گئے۔ کسی جگہ پر جو زلزلے آئے، سارے کے سارے زمین نے جو ان کو لقمہ بنا لیا۔ کسی جگہ ایسے نامناسب حالات آئے کہ پوری بستی کو اٹھایا، اوپر تک لے گئے اور الٹا دیا، پوری بستی ختم۔ یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر جو بھی نامناسب حالات آتے ہیں وہ انسانوں کی گناہوں کی دوسری شکل ہوتی ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گناہوں کی سزا اللہ اسے نہیں دیتا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی تو فرشتہ آ کر پٹائی کرے گا، یہ نہیں ہوتا۔ کہ تو نے کسی کو دھوکہ دیا تو فرشتے آ کر ماریں گے، یہ نہیں ہوگا۔ اللہ اس کو چلنے دیں گے، رسی ڈھیلی چھوڑیں گے، چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا، اچانک اللہ اس کو پکڑ کر لے گا۔ اس لیے یہ دور فتنوں کا ہے، یہ دور بہت سوچ سمجھ کر چلنے کا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونے کا یہ دور ہے کہ اللہ کی طرف آدمی رجوع کر لے۔ اور رجوع بھی گناہوں کے ذریعے سے نہیں، مسجد میں آ کر بھی آدمی گناہ کرتا ہے نہیں کرتا، حرم میں جا کر گناہ کرتا ہے، کعبہ سامنے ہے اور گناہ کرتا ہے، عورتوں کو دیکھتے رہتے ہیں، عورتوں کو جھانکتے رہتے ہیں، اور تو زندگی وہاں گزرتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہاں حرم میں آیا ہے اور گناہ کر رہا ہے۔ وہ تو اللہ کی ستاری ہے کہ اللہ تعالیٰ عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، پھر پکڑتا ہے تو ایک دم سے پکڑتا ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، کہ ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ تو من مانی زندگی گزارنا یہ شیطانی زندگی ہے، اور رب چاہے زندگی گزارنا یہ تقوی والی زندگی ہے۔ من چاہے زندگی جو گزارے گا تو دنیا تو اس کی بھی گزر جائے گی، رب چاہے زندگی جو گزارے گا دنیا اس کی بھی گزر جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ من مانی زندگی جو گزارے اس کی دنیا کچھ الگ ہوگی، رب چاہے جو زندگی گزارے اس کو الگ طریقے سے اللہ روزی دیں گے، ایسا نہیں، روزی اللہ دونوں کو دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی ڈھیل دے دی کہ جب تجھے بھی ڈھیل ہے، اس نے کہا قیامت تک ڈھیل دو، اللہ نے کہا قیامت تک ڈھیل جا، کہ اللہ پاک میں ان کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، تجھے جہاں بیٹھنا ہو بیٹھ، تجھے ڈھیل۔ اب تک ڈھیل میں چل رہا ہے وہ، حشر کا میدان میں جو پکڑا جائے گا تو وہ ایک دم سے اللہ اس کو پکڑیں گے، لیکن معافی کا اللہ ایسا دروازہ کھولیں گے حشر کے میدان میں کہ شیطان بھی کھڑا ہوگا تو وہ بھی گردن اوپر کرے گا، اس کے دل میں یہ آئے گا کہ شاید آج میری بھی معافی ہو جائے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ معافی کا دروازہ کھولیں گے حشر کے میدان میں، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو کہہ دو میں بہت بڑا معاف کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ اعلان ہوگا فلاں لوگ آ جاؤ ہم نے معاف کر دیا، فلاں آ جاؤ معاف کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے معافی ہوگی۔ کبھی بیوی دیندار ہے تو دیندار بیوی جو گنہگار شوہر ہے اس کی سفارش کرے گی، کبھی شوہر دیندار ہے تو گنہگار بیوی ہے تو شوہر سفارش کرے گا، کبھی پارٹنر سفارش کرے گا، انبیاء سفارش کریں گے، علماء سفارش کریں گے، معافی ہوتی جائے گی۔ جب سب کی معافی ہوتی جائے گی تو یہ بھی گردن یوں کرے گا کہ اللہ پاک اللہ پاک اللہ پاک، اللہ کے تو خاموش رہے، تجھے معاف کرنے والا نہیں ہوں میں، لیکن اسے امید ہو جائے گی کہ شاید آج مجھے بھی معاف کر دے۔ ابلیس آگے ہوگا کہ اللہ پاک میں نے بہت کالے کان کیے، آج معاف کر دو، اللہ کہیں گے نہیں۔ اسی طریقے سے بے ایمانوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا، کلمہ پڑھنے والے کو اللہ معاف کر دے گا، اور معمولی بہانے پر اللہ معاف کر دے گا۔ آخر کے اندر ایک آواز آئے گی حشر کے میدان میں، یا حنان یا منان،
کہ پکار رہا ہے یا حنان یا منان، سب سن رہے ہیں۔ ارے یار یہ آواز کہاں سے آ گئی؟ فرشتوں کو پوچھا جائے گا بھی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو فرشتے کہیں گے اللہ پاک یہ جہنم میں سے آ رہی ہے۔ اچھا جہنم میں سے آ رہی ہے تو اس کو لاؤ یہاں، کون بلا رہا ہے، کون پکار رہا ہے؟ چنانچہ فرشتے، جہنم پر فرشتے ہیں، وہ جائیں گے اور جا کر اسے ڈھونڈیں گے جہنم میں، یا حنان یا منان، پکارنے والا کون ہے؟ دکھائی نہیں دے رہا، آواز آ رہی ہے۔ بعض مرتبہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، گھر کے کسی کونے میں سے آواز آتی ہے، کبھی اوپر سے آواز آتی ہے، کبھی داہنی طرف سے آواز آتی ہے۔ ایک اصول یاد رکھنا، کوئی مولوی بتائے گا نہیں اور کسی کو پوچھنا بھی مت۔ ایک اصول یاد رکھنا، آپ تنہا بیٹھے ہیں اور داہنی طرف سے آواز آ رہی ہے تو سمجھ لو کہ یہ فرشتے کی آواز ہے۔ تنہا بیٹھے ہیں، بائیں طرف سے آواز آ رہی ہے تو سمجھ لو کہ شیطان کی آواز ہے، وہ فیس بدل کر آیا ہے۔ وہ آپ تنہا بیٹھے ہیں، کبھی داہنی طرف سے آتی ہے، کبھی بائیں طرف سے آتی ہے، کبھی اوپر سے آتی ہے، کبھی سامنے سے آتی ہے، کبھی پیچھے سے آتی ہے، یہ سمجھ لو کہ ڈائریکٹ اللہ کی آواز ہے۔ یہ 3 کیٹیگریاں ہیں، وہ اللہ کی آواز ہے۔ کبھی آگے سے آوے، کبھی پیچھے سے آوے، کبھی دانے سے بائیں سے، کبھی ایسی آواز پتہ نہیں چلتا رخ کہاں سے آ رہی ہے، کبھی یہاں سے کوئی پکار رہا، کبھی یہاں سے کوئی پکار رہا۔ رحمان قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یہ ڈائریکٹ اللہ کی آواز تھی، اور وہ اونچی آواز ہوتی ہے، وہ اونچی آواز ہوتی ہے۔ کچھ اللہ دینا چاہتا ہے، کچھ اللہ کرنا چاہتا ہے، کچھ دینا چاہتا ہے، کچھ اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں جہنم میں سے آواز آئے گی، حشر کے میدان میں روایتوں میں آتا ہے یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، سب سن رہے۔ حشر کے میدان میں جو ہے ابھی جنت میں نہیں گئے وہ بھی سن رہے، جہنم میں جو چلے گئے وہ بھی سن رہے، اور اللہ تعالیٰ انتظار میں، فرشتے پکڑ کے لائیں گے۔ اب فرشتے ڈھونڈ رہے ہیں، وہ مل نہیں رہا ہے، تو فرشتے آئیں گے اور کہیں گے اللہ پاک آواز تو ہم سب سن رہے ہیں لیکن وہ دکھائی نہیں دے رہا، وہ کہاں ہے؟ تو اللہ جواب کیا دیں گے؟ وہ حنان منان کو پکارتا ہے، حنان منان کو ہی پتہ ہے وہ کہاں چھپا ہوا ہے۔ یہ اللہ کہے گا، بے حنان منان کو پکار رہا ہے تو حنان منان کو ہی پتہ ہے کہ وہ کہاں چھپا ہوا ہے۔ فرشتے ادب کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اللہ پاک آپ بتائیے، ہم اسے ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کہیں گے جہنم میں جاؤ، فلاں پہاڑی کے نیچے وہ دبا ہوا ہے، آگ کا پہاڑ ہے، اس کے نیچے دبا ہوا ہے اور سانپ اور بچھو لپٹے ہوئے ہیں، اور یوں کہہ کے پکار رہا ہے یا حنان یا منان، اسے لے کے آؤ۔ چنانچہ فرشتے جائیں گے، پہاڑی کو ہٹائیں گے، جیسا اللہ کہیں گے ویسا آگ کا پہاڑ ہوگا۔ جو دیکھا تو ایک آدمی ہے، سانپ بھی لپٹے ہوئے ہیں، بچھو بھی لپٹے ہوئے ہیں، اور زمین پر پڑا پڑا آسمان کی طرف دیکھ کر کہہ رہا ہے یا حنان یا منان، یا حنان یا منان۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام اس کا سر لیں گے، سر، اور سر پکڑ کے یوں ہلائیں گے، تو سانپ بھی نیچے، بچھو بھی نیچے، سب نیچے، اور سب ڈال ڈال کر اس کو جو ہے یوں کھڑا کریں گے، بتا بھی کیا کام ہے تجھے؟ سانپ تو سب نیچے گر گئے، بچھو بھی نیچے گر گئے، اب اکیلا ہے یہ، ایسے گردن پکڑ کے یوں، بتا کیا کام ہے؟ تو وہ کہے گا کہ جبریل اما الیک فلا، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے حنان منان کی ضرورت ہے۔ کہ حنان منان کہاں ہے؟ حنان منان یہ اللہ کا نام ہے، بہت برکتی نام ہے حنان منان۔ میری کتاب بکھر موتی میں اس کی بہت چیزیں میں نے لکھی ہیں اسماء حسنہ کے اوپر، حنان منان کے سلسلے میں، وہاں دیکھ لینا آپ انشاءاللہ، 3 جلد میں ہے، 4 جلد میں، اس کا مجھے پتہ نہیں۔
تو کہے گا یا جبریل اما الیک فلا، بھائی تیری مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے تو حنان منان کی ضرورت ہے، مجھے لے جاؤ وہاں پر۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے اللہ پاک آپ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ کہیں گے لاؤ۔ اب جو باہر نکلے تو بہت زخم ہے، سانپ نے بھی ڈسا ہے، بچھو نے بھی ڈسا ہے، زہر بھرا ہوا ہے۔ تو جہنم سے نکلتے ہی ایک نہر ہوگی، اس نہر میں جبرائیل علیہ السلام اس کے سر پکڑ کر یوں اس کے نہلائیں گے، اندر تک ڈبائیں گے، سارے فرشتے وہ سارے، یہ اینٹی بائیوٹک سمجھ گئے نا، ارے وہاں کا اینٹی بائیوٹک ہو گئے، سارے زخم دور، چنگا بن گیا ایک دم اچھا، چہرے پر بھی داغ تھے، داغ سارے کے سارے ختم۔ اب آگے بڑھے، آگے جب بڑھیں گے تو دوسری نہر آئے گی، جب دوسری نہر آئے گی تو جبرائیل علیہ السلام پھر سے اس کا سر پکڑ کے غوطہ دیں گے، باہر نکالا، خوبصورت ایک دم صحت مند چہرہ، بہت خوبصورت ماشاء اللہ، چہرہ چمک رہا ہے، سارے جہنم والے بھی، جنت والے بھی، حشر والے بھی سب دیکھ رہے ہیں کہ کتنا خوبصورت ہے۔ آگے بڑھے تو وہاں تیسری نہر آئی گی، تیسری نہر آئی تو وہاں جبرائیل علیہ السلام پھر سے اس کو غوطہ دیں گے، تو اندر کے رذائل ختم۔ اندر کے رذائل جانتے ہو نا، حسد، کینہ، غصہ، کپٹ، بدگمانی، کسی کو نیچا کرنا، کسی کی غیبت کرنا، جو ہمارے پاس کوانٹٹی میں ہے، کوانٹٹی میں بھی اور کوالٹی بھی ہے، بھرا ہوا ہے، اس کے بغیر ہماری صبح ہی نہیں ہوتی، اس کے بغیر ہماری شام ہی نہیں ہوتی، کہ اس کے بغیر مجلس کا مزہ ہی نہیں، وہ مجلس میں وہ بات آوے تو ٹون آوے، جب مجلس جب لگی ہو، جب بات آوے کہ وہ والا ارے وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، بے لذت گناہ، وہ سارا اس وقت ختم ہو جائے گا۔ آگے بڑھے، آگے بڑھ کر جو ہے ایک اور نہر آئے گی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو غوطہ لگائیں گے، تو وہ اس قسم کا ہو جائے گا کہ اللہ کے دربار میں پیش کیا جا سکے۔ بڑے کے دربار میں لے جانا ہے تو ڈھگنا تو جاؤ جو ہے نا، لنگی پہریلی ہے، لنگی پھاٹیلی ہے، وہ بنیانے پھاٹیلو ہے، ناکنا واڑے نچے دکھاتا ہی، اٹھا پڑو نا، اللہ کے دربار میں ایسے نہیں جاتے، اللہ کے دربار میں ایسا نہیں جاتے۔ پھٹی ہوئی پینٹ ہے، ہمارا امریکہ کا سفر ہوا تھا، لاس اینجلس کا، کیلیفورنیا، پورا امریکہ کا، کینیڈا کا، وہاں وینکوور، وہاں یہاں ٹورنٹو، وہاں شکاگو، پھر وہاں ڈیٹروئٹ، سارا پورا امریکہ کا ہمارا دورہ ہوا تھا الحمدللہ۔ تو جہاں پر بھی ہم جاویں پھٹے پینٹ والے دیکھیں، لڑکے ہو لڑکیاں ہو، پینٹیں پھٹی ہوئی ہے، یہاں سے پھٹا ہوا ہے، تو میں نے ہمارے میزبان سے کہا کہ یہ بیچارے غریب لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں یار، ان کا پینٹ کتنی پھٹی ہوئی ہے، اور ان کا یہ دیکھو، اچھا پینٹ کا حصہ وہ یہاں کا ہی پھٹا ہوا ہو، یہاں کا گھٹنے کا، ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہے یار، جہاں جون سے ایئرپورٹ پر جاویں ہم، یہ پھٹی ہوئی پینٹیں، تو میرے دل میں آیا، میں نے کہا بات کروں ان لوگوں سے، کچھ پیسہ ویسا دے میں ان لوگوں کو۔ ساتھیوں نے کہا نہیں والا نا، یہ بہت مالدار لوگ ہیں۔ پھر اتفاق ایسا ہوا کہ ہمارے کچھ ساتھی ہیں وہاں ایک ملک کے اندر، تقریباً 2000 ان کی دکانیں ہیں کپڑوں کی۔ کتنی دکانیں بھائی؟ 2000، ساری دنیا کے اندر 2000 دکانیں ہیں۔ اب جہاں جاتے ہیں وہاں ان کی دکان، بھی جس ملک میں آپ جاؤ وہاں دکان پتہ ہوتا ہے کہ مولانا ہمارے ملک میں آئے، تو وہ ان کے مینیجر وغیرہ آتے ہیں، بھی وہ سیٹھ صاحب کا فون آیا تھا کہ بھئی اپنی دکان پہ لے آنا، دعا کرا دینا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔
اب جہاں جاویں ان کا نام فاروق بھائی ہے، تو اب جہاں جاویں وہاں ان کی دکانوں میں پھٹے ہوئے کپڑے. میں نے کہا فاروق بھائی تمہارا دماغ خراب تھے ہوئے سے یار، آپ بتا فاٹے کپڑا تو بیچو سو. ارے مولانا اسی میں پیسہ ملتا ہے. کیا مطلب آج کل یہ فیشن ہو گیا. تو ایک بات یاد رکھنا، یہ بھی کوئی بتائے گا نہیں، جو پھٹی ہوئی پینٹ، پھٹی ہوئی بنیان، پھٹی ہوئی ٹوپی، پھٹی ہوئی میکسی، پھٹی ہوئی لنگی اگر گھر میں ہے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو سی دو، پیمن لگا لو. اور وہ سینے کی طاقت نہیں ہے تو جو ہے آدمی جو ہے کسی کو دے دے ہدیہ ٹھیک ٹھاک کر کے، نہیں خرید لے، اللہ نے مال دیا ہے. لیکن اگر کسی نے یہ عادت ڈال دی پھٹے ہوئے پینٹ پہننے کی، پھٹی ہوئی میکسی پہننے کی، پھٹی ہوئی بنیان خاص طور سے پہننے کی، اور پھٹی ہوئی ٹوپی پہننے کی، پھٹا ہوا رومال ہوگا تو پھٹا ہوا، آپ سمجھے نا، ان کو اچھا لگتا ہے پھٹا ہوا، تو اس کے اندر کچھ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. یہ ذہن میں رکھنا. نمبر 1، ایسے لوگوں کو کینسر بہت جلدی ہو جاتا ہے. نمبر 2، ایسے لوگ ہمیشہ ٹینشن میں رہتے ہیں. ایک ٹینشن گیا دوسرا آیا، دوسرا گیا تیسرا آیا، چوتھا، ہمیشہ وہ ٹینشن میں رہیں گے. 2 باتیں ہو گئی. تیسرا، ایسے لوگوں کے پاس مال نہیں ہوگا، نہیں مال تو بہت ہوگا، مال کا زیادہ ملنا ہے کامیابی کی نشانی نہیں ہے، مال کا نہ ملنا ہے ناکامی کی نشانی نہیں ہے، لیکن ایسے لوگوں کو نیند بہت کم آئے گی. نمبر 4، ایسے لوگوں کو غصہ بہت آئے گا. نمبر 5، جہاں ساری دنیا میں یعنی اس علاقے میں، اس ملک میں لوگ سوئے ہوئے ہوں گے اور یہ اکیلا بستر پر جو ہے کروٹیں بدل رہا ہوگا، پریشان ہوگا، چاہے مسلمان ہو، ہندو ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، یہ بیماریاں ان کے اندر آئے گی. اب جس کا بھی آپ سے تعلق آپ دیکھ لینا. سب سے پہلے کینسر، ذہنی الجھن، اس لیے پھٹی ہوئی چیزیں نہیں پہننی چاہیے. اسی لیے بعض علماء نے لنگی پہن کر مسجد میں فجر کی نماز کے لیے آنے کو مکروہ لکھا ہے. ہاں بعض ممالک ایسے ہیں کہ جہاں لنگی پہننا فیشن ہے، ملیشیا، انڈونیشیا، کیرلا، وہاں تو گنجائش. ہمارے یہاں فیشن نہیں ہے، ہمارے یہاں عیب ہے. فجر کی نماز میں بھی جو آ رہا ہے لنگی پہن کر، اور جو ہے بیوی جو ہے کہ وہ پہن رہی، میکسی بھی پھٹی ہوئی پہن رہی. کوئی پھٹا ہوا پہننا ہماری شریعت میں نہیں ہے. پیمن لگا لو، گھر میں جاتے ہی نکال لینا بھائی، ورنہ بیماری کھڑی آئے گی. تو جہاں ان کی دکان میں ہم جاویں وہ دعا کرا تو میں ان کو کہو بھائی وہ دعا تو کریس، پر آج فاٹے لگڑا سے نکلے دعا مت کراؤ جو بھائی، جو فاٹے لگڑا ہی تمہارا ہی نہ پڑے دے دو، میرے جانے سے پہلے وہ پھٹے ہوئے سب ایک طرف کر دیں گے اور اچھے اچھے. ہاں میں نے کہا رکھو. ایک مرتبہ تو انہوں نے داخل کیا، میرے ساتھ 2-3 مرتبہ ایسا ہوا ہے سفروں میں. انہوں نے داخل کیا اور داخل کر کے کہا کہ مولانا دیکھو یہ پوری دکان، یہ پورا جتنا بھی ہے یہ ہمارا ہے، آپ کو جو لینا ہو جتنا لینا ہو سب لے جاؤ. میں نے کہا بھائی میں کیا لوں گا، میں تو یہ بیٹھا، میرے ساتھ میری بیوی تھی. میں نے کہا تارے جو لے ہوئے لے لے بھائی، آپ لوگ وہ شولو تارے جے لے ہوئے لے، ہونو بھی سن موبائل بھی سن جے لے ہوئے منہ تو آ بیٹھا. آپ نے تو گھٹنا دکھا سکتا آپ کے جوان. اب وہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے یہ بھی لوں، بچوں کے لیے یہ کھلونا لوں، وہ کھلونا لیا، آگے اس سے اچھا ملا، ارے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ لے لے، آگے اس سے اچھا ملا. میں نے کہا دنیا ایسی ہے، جو یہ جاؤ گے تو کوئی الگ ہی ملے گا، اس لیے میں اپنے کو کچھ نہیں لینا. میرے ساتھ 2 مرتبہ، ایک مرتبہ بنگلور میں ہوا، تم بھی سفر میں تھے، یہ بھی تھے، ان سب کو داخل کر دیا تھا کہ جس کو جو لینا وہ لو. میں نے کہا میں تو یہ بیٹھا،
اب یہ لوگ جو خادم تھے وہ فائدہ اٹھا گئے، کوئی جھولا بھر کے لایا، کوئی لایا۔ میں نے کہا دیکھو ہوائی جہاز میں جو ہے اس کے وزن کا پیسہ تم کو دینا، نہ اللہ میں کوریئر کرا دے۔ ہوشیار لوگ ہیں نا سب۔ میں نے کچھ نہیں لیا۔ پھر ہمارا سفر ہوا تو انہوں نے کہا مولانا پھر سے سب کو داخل کرو جھولانا۔ میں نے میرے جمنات سے کہا کہ دیکھو مجھے تو کچھ چاہیے نہیں، تو میرے لیے ایک لال قلم دکھا دی۔ میں میرے ساتھ ہمیشہ یہ لال قلم رکھتا ہوں، میرا قرآن کا کام چلتا رہتا ہے، یہ لال قلم کی مجھے خوشی ہوتی ہے۔ یہ لال قلم پھر ختم نہیں ہونی چاہیے، وہ نشانی کرنے کے لیے۔ میں نے کہا میری لال قلم ختم ہو رہی ہے، ایک لال قلم لے لینا۔ میں نے کہا کتنی جائے گی لال قلم؟ کہ میں نے 1.5 روپے کی۔ میں نے کہا 1.5 روپے کی لال قلم، بس یہ اپنا ہم اتنا کے حقدار ہیں، مجھے اس کی ضرورت ہے، باقی اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تو یہ بات یاد رکھنا، پھٹے ہوئے کپڑے مت پہنو، خاص طور سے پھٹا ہوا بنیان مت پہنو۔ کئی قسم کی بیماریاں لگتی ہیں، یہ کئی چیزیں میں نے لکھی بھی ہے، کئی چیزیں کہی بھی ہے۔ اس لیے دیکھو جتنے یورپ کے ممالک کے لوگ ہیں وہ اکثر ٹینشن میں ملیں گے، وہ پھٹے ہوئے کپڑے۔ احتیاط کرو گے انشاءاللہ۔ تو وہ جو یا حنان یا منان والا ہوگا اس کو آخر میں ایک نہر میں غوطہ دلائیں گے، کیوں؟ تاکہ ذرا اس کے کپڑے اچھے ہو جائیں گے، خوشبو آ جائے، اس کے بدن میں سے خوشبو آ جائے، اس کا حلیہ ٹھیک ہو۔ اللہ کے دربار میں اس کو کھڑا کرنا ہے۔ اب اللہ کے دربار میں اس کو کھڑا کریں گے، جب اللہ کے دربار میں کھڑا کریں گے اسے تو ایک دم سے حسین جمیل اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی مجھے کیوں پکار رہے تھے آپ؟ یا حنان یا منان کیوں کہہ رہے تھے آپ؟ تو کہے گا کہ اللہ پاک میرے سارے رشتہ دار جنت میں چلے گئے، بیوی بھی جنت میں گئی، بھائی بھی گئے، سب میں اکیلا یہاں پڑا ہوں، تو اللہ معاف کرنے والا تو یہ مجھے معاف کر دے اور مجھے جنت میں داخل کر دے، یہ میری درخواست ہے۔ روایتوں میں آتا ہے جہنم میں سے سب سے آخر میں نکلنے والا یہ آدمی ہوگا، جہنم میں سے سب سے آخر میں نکلنے والا یہ آدمی ہوگا، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان۔ اتنی فضیلتیں اس کی کتابوں میں آئی ہے، حدیثوں میں نہیں۔ دیکھو میں کتاب کا جملہ کہتا ہوں، حدیث کا جملہ نہیں کہتا، میں قرآن کا جملہ نہیں کہتا، کتاب تجارب الصالحین، یہ کیا نیک لوگوں کے تجربے۔ ایک اور دیکھ یہ مجھے گولی دی، یہ سوال ہے تجارب الصالحین۔ اتنا اس کے فائدے ہیں کہ بیت اللہ پر اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہم سب کو لے جائے اور کعبے کے قریب میں آپ جاؤ، جو کعبے کا پردہ ہے اس کے اندر یہی دو نام ایک ساتھ لکھے ہوئے ہیں، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، پورے کعبے کے اوپر لکھے ہوئے ہیں۔ آپ جا کے دیکھ لینا، جب قریب جاؤ، جو اللہ لے جائے ہمارے لیے بھی دعا کرنا کہ اللہ ہمیں پہنچائے عافیت کے ساتھ، اور آپ بھی دیکھنا، یہ اس کی فضیلت ہے۔ ہمارا آسٹریلیا کا سفر ہوا تھا تو تہجد میں ہم اٹھتے تھے، جب تہجد میں اٹھے تو ہم عربوں کو دیکھتے تھے کہ وہ بھی تہجد میں اٹھتے تھے، تو جب تہجد کا وقت ختم ہونے میں 15 منٹ 20 منٹ دیر ہے اور صبح صادق ہونے میں، تو یہ جو ہے دروازے پر مسجد کے یا باز آ کر کھڑے رہتے تھے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، دعا کرتے تھے، یہ نام سے پکارتے تھے اللہ کو۔ اور زیادہ تفصیل دیکھنی ہو تو میری کتاب بکھرے موتی میں دیکھ لینا، اور آج کل میں نے جو سبق دیتا ہوں اس میں بھی میں یا حنان یا منان کئی مرتبہ پڑھوا چکا ہوں لوگوں کو، لیکن اتنا سارا قصہ تو نہیں بیان کر سکتے ہم۔ تو وہ کہے گا کہ یا حنان یا منان مجھے معاف کر دے، مجھے جنت میں داخل کر، تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے کہیں گے جبریل اسے جنت میں داخل کرو اور اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دو۔ تو کھڑا کھڑا اچنبے میں رہے گا، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت۔ اللہ پاک ہماری مذاق تو کرتا انت میں، ہماری مذاق کون سا کرتا؟ اللہ تعالیٰ کہ میں کیوں مذاق کروں تیرا؟
اللہ کا ہماری اتنی موٹی جنت جو ہوتی ہے، ہمارے تو ایک روم جو ہے ایک کمرہ بس. لیکن دنیا سے گیا نا، دنیا میں روم دیکھا ہے اس نے، بڑا بڑا باغ تو دیکھا نہیں ہے اس نے. اللہ باغ ایک کمرہ. اللہ تعالیٰ کہیں گے نہ اور مانگ چل، جب وہ تجھے بہت بڑی پڑ رہی ہے تو اور کیا مانگتا ہے. اللہ باغ صرف ایک روم، ایک کمرہ مجھے مل جائے تو جہنم سے بچ جاؤں اور جنت میں وہاں آ جاؤں تو میرا کھانا پینا وہاں چلتا رہے گا. اللہ کہیں گے اور مانگ. ایک کمرے سے کیا ہوگا، مانگتے اور مانگ. تو کہا اللہ پاک 2 کمرے دے دو، ایک کمرہ میرے لیے، ایک کمرہ میری بیوی بچے کے لیے، مہمان وغیرہ. بھائی اور مانگ. اور تو اللہ پاک فرشتوں کو بھی دیکھے گا، اللہ کو بھی دیکھے گا، اپنے کو بھی دیکھے گا کہ پتہ نہیں میں خواب دیکھ رہا ہوں یا پتہ نہیں میں کہاں ہوں. یہ جب ہمارے ساتھیوں کو داخل کیا تو میں دیکھ رہا تھا، میں نے کہا یہ کون کس پر ہاتھ ڈالتا ہے. کوئی کپڑوں پر ہاتھ ڈالتا ہے، کسی کی بیٹی کا نکاح ہے تو کپڑوں پر ہاتھ ڈالتا ہے. میں نے کہا دیکھو یہ سارے. اور وہاں ٹورنٹو میں جو ہمیں داخل کیا تو میں نے میری بیوی سے کہا، ممگنی تھی، مدینہ والی تو تھی نہیں. میں نے کہا مدینہ والی ہوتی تو وہ کچھ اور دیکھتی. تو وہ کہتے کہ بھائی کیا، بھائی جو تارا میں نے کوئی پوچھوا دوں نا، آپ کو جو چاہیے وہ لے لو، بمبئی پہنچ جائے گا انشاءاللہ. وہ بھی خیر ہوشیار لوگ ہیں ماشاءاللہ، جو لیا. میں نے کہا بھی اتنا سارا سامان ہم جو ہے کیسے ہوائی جہاز میں لے جائیں گے. آپ انشاءاللہ بمبئی ایئرپورٹ پر اترو گے تو میرے 2 آدمی استقبال میں کھڑے ہوں گے سارا سامان لے کر، آپ سے پہلے سامان پہنچ جائے گا. ایسا ہی ہوا. ہم وہاں اترے، اس سے پہلے ہم اترتے فون آ گیا، ہم باہر کھڑے ہیں آپ کے استقبال میں، سارا سامان وہیں پر انہوں نے دے دیا. کسٹم ڈویژن پہ دوسرے فلائٹ سے آ گئے. خدمت کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں. اور ایک جگہ تو انہوں نے کہا نہیں آپ کو کہیں ٹھہرنا ہی نہیں ہے. میں نے کہا ہم کو تو بمبئی اتر کر کسی اور جگہ پروگرام میں جانا ہے، آپ کا خالی ایڈریس دے دو وہاں پہنچ جائے گا. جہاں ایڈریس دے وہاں پہنچ گیا. ایسے بھی سخی ہیں پالنپور میں، ایسے سخی ہیں بھائی، ڈھیلے پڑ گئے یہ لوگ. اللہ کے پاک میں پالنپور سخی آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے اور جنت کے قریب ہوتا ہے اور جنت میں بھی جلنے جاتا ہے. بخیل آدمی اللہ سے دور، شیطان کا دوست پکا اور جہنم میں جاتا ہے. اپنے کو بخیل نہیں بننا. کیا بننا بھائی؟ اور سخی کا کیا مطلب؟ جھیٹلو ہٹلا لی دو، یہ نہیں. سخی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے تو کسی نہ کسی کا کسی اعتبار سے کام بنا دو. زبان سے کام بنا دو، مشورے سے کام بنا دو، پیسے دے سکتے ہو پیسے دے دو، کوئی رائے دے سکتے ہو تو رائے دے دو. کسی کو اس کو کہتے سخی. سخی کا مطلب یہ نہ دیکھا وہ نوٹس گھڑی نہ لے، یہ نہیں. سخی کا مطلب یہ ہے جو اللہ نے تجھے صلاحیت دی، کچھ نہیں کر سکتے، دعا کر لو. یہ بھی سخی ہے. سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو دعا نہ کرے، کہ دعا کرنے میں اس کے دل میں کیا آوے، اور جو قبول تھی جائے تو ان باروں میں دعا کرو اور قبول تھی جی تو ارے بھی اچھے سے تارے فائدوں سے انہیں فائدوں سے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، وہاں مرکز بیان کرتے تھے، بیان کرتے کرتے ابا جو ہے وہ تشکیل کرتے تھے. کہتے تھے بھائی اس زمانے میں سال کی تشکیلیں بھی ہوتی تھی، اب تو سال کی تشکیل نہیں کرتے، لیکن وہ ایک دور تھا سال کی تشکیل کرتے تھے. بھائی میری خواہش، میری تمنا یہ ہے کہ سال کی جماعت میں یہاں سے بناؤں، آپ سب تیار ہیں؟ تو آہستہ سے کہتے کہاں تیار ہے. ابا کہتے بھائی آہستہ کیوں کہتے ہو؟ کہا مولانا اچھا میں دعا کرتا ہوں آمین تو کہو تم. پھر میں ابا کہتے تھے کہ اللہ پاک اس مجمع میں سے جو سال کے لیے کھڑا ہو جاوے اس کی جان نقد ہے، نقد. کل جائیں گے، پرسوں جائیں گے، ترسوں جائیں گے، یہ نہیں، نقد. یہیں سے نکلنا اللہ کے راستے میں. پیسے ہی منگوا لیں گے آپ کے، آپ کے لیے کپڑے منگوا دیں گے، سب کر لیں گے. ابا نے بھی دعا دی کہ جو بھی نقد کھڑا ہو جائے اے اللہ اس کی جان میں، مال میں، ایمان میں، آبرو میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرما. تو لوگوں نے آمین تو کہی، لیکن آہستہ آمین آمین. ابا کہ زور سے آمین کیوں نہیں کہتے؟ ارے مجھ سے کبھی قبول ہو گئی تو آمین بھی تو قبول ہوتی ہے. تو ابا نے کہا آمین قبول ہو جائے تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. کئی لوگ نکلتے اللہ کے راستے میں. تو یہ آدمی جو ہوگا پہلے اللہ کہے گا کہ ایک کمرہ،
پھر کہے گا 2 کمرے، اللہ تعالیٰ کہیں گے ضد یعنی تھوڑا سا اور مانگ، تو 3 کمرے ہو جائیں گے اللہ پاک، اور مانگ، اللہ میں تھوڑا سا جو ہے ہال بڑا ہو جائے، کھانے کی دعوت کر رہی ہو، اللہ کہے گا اور مانگ، تو اللہ میں تھوڑا سا جو ہے وہ باہر پھلواری باغ چھوٹا سا وہ ہو جائے، اللہ کہیں گے اور مانگ، تو اگر اللہ کے سامنے سے نہر وغیرہ نکل جائے، اللہ کہیں گے اور مانگ۔ جب یہاں تک پہنچیں گے تو یہ مسکرائے گا اور کہے گا اللہ پاک آپ مارو مذاق تو کرتا نا، تو تمہیں یہ اس وقت کہے گا وہ میرا مذاق تو نہیں کرتے آپ، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہارا رب سچا ہے اور سچا آدمی مذاق نہیں کیا کرتا، میں مذاق نہیں کرتا، جبریل یہ جتنا کہا وہ تو چھوڑ دے، اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے دی۔ تو جبریل علیہ السلام اسے لے کے چلیں گے، یہ سب سے آخری آدمی ہوگا جہنم سے نکلنے والا، سب سے آخری آدمی، یا حنان یا منان۔ اس لیے آپ حضرات کو کہتا ہوں کہ روزانہ کم سے کم 1 تسبیح تو پڑھ لیا کرو اس کی، یا حنان یا منان، پھر جو مانگنا ہے مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ اور ایک چیز اور بتاتا ہوں، روزانہ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی عادت ڈالو۔ جتنی دعائیں قرآن اور حدیث میں وارد ہوئی ہیں، سب سے زیادہ جامع دعا سورہ فاتحہ میں، اس سے جامع دعا کوئی ہو نہیں سکتی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، تو وہ کہتے تھے مجھے جو کچھ بھی ملا ہے علم کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، وجاہت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، سورہ فاتحہ کی برکت سے ملا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر اشراق تک علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، گنتے نہیں تھے۔ جب فجر کی نماز پڑھی یا پڑھائی اور بیٹھ گئے، اور جو اوراد ہیں سبحان اللہ عجیب تسبیح ہے، صبح شام کی جو دعا ہے وہ پڑھ لی، اس کے بعد وہ سورہ فاتحہ پڑھتے جاتے تھے، اور پھر آخر میں صرف ایک دعا کرتے تھے، اے اللہ یہ سورہ فاتحہ تجھے بہت پسند ہے، اس میں تو نے بہت بڑے بڑے معرفت کے سمندر رکھے ہیں، اے اللہ تو مجھے جو دینا چاہے تو مجھے دے دے، جو میرے لیے خیر ہو مجھے دے دے، شر ہو تو مجھے بچا لے۔ پڑھو گے انشاءاللہ؟ آج سے شروع سورہ فاتحہ، فجر کے بعد بیان ہوتا ہے، بھائی بیان بھی سنو، بیٹھے بیٹھے سورہ فاتحہ ہی پڑھو۔ حرم میں لوگ ہمیں ملتے ہیں، مولانا کیا دعا مانگے طواف کرتے کرتے کرے، میں نے کہا جو مانگنا ہے مانگ، مولانا بھول جاتا ہوں، یاد نہیں آتی، میں نے کہا میں نے کتاب رکھی، میری 26 صورتیں ہیں، اس میں میں نے 313 دعائیں لکھی اردو کی، آدمی پڑھ لے تو سب آ جاتا ہے۔ مولانا تھوڑی بھاری پڑتی ہے، وزنی پڑتی ہے، اٹھانا کرنا، طواف بھی کرنا، پھر اس کو دیکھنا، یہ بھی تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا سورہ فاتحہ پڑھتا رہے، چلتا رہے، سب آ جا، اس کے اندر سب آ گیا۔ پڑھو گے تو آج کے 2 ہدیے آپ کے لیے، یا حنان یا منان 1 تسبیح، صبح شام 1 تسبیح، بس یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، اللہ کو پیار آئے گا۔ حشر کے میدان میں اس کا ایک جملہ سن کر اللہ جہنم سے نکال دیں گے، تو اللہ ہمارا بھی جملہ روزانہ سنے گا کہ دنیا کی جو جہنم ہے حالات ہیں، اس سے اللہ ہمیں نکال دے گا۔ بھئی دنیا میں ہم پر بھی تو حالات ہیں نا، اس سے اللہ نجات دے دے گا۔ اور سورہ فاتحہ سے دوستی کر لو، کرو گے انشاءاللہ نسلیں چمک جائے گی انشاءاللہ، میرے لیے بھی دعا مانگو گے انشاءاللہ۔ اب ادنا سے ادنا درجے میں یہ جنتی ہے جو داخل ہوا، جب داخل ہوگا تو جو حور ریسپشن میں کھڑی ہوگی 40 سال تک دیکھے گا، دنیا کے 40 سال نہیں، وہاں کے 40 سال کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے، ریسپشن میں کھڑی ہے وہ حور، اس کا رخسار دیکھ، یہ ادنا سے ادنا درجے کا جنتی ہے جو یہ حنان یا منان کہہ کر آیا ہے۔ میں نے عرب علماء سے پوچھا، میں نے کہا بھائی تم نے کعبے کے اوپر یا حنان یا منان کا کیسے لکھوایا؟ بولے کہ یہ حدیث ہے، اس کی فضائل بہت ہیں، حدیث میں نہیں ہے فضائل اس کے، لیکن اس کو ابھی ہم جو یہ سفر ہوا ہمارا، تو اب آنے بس صبح سفر ہے ہمارے ہندوستان کا، اور 1 رات پہلے ہمیں ساتھی وہاں لے گئے تھے فیکٹری میں، کسوا جہاں کرتے، شاید یوٹیوب پر پڑا بھی ہوا ہوگا، سب انہوں نے دکھایا کہ دیکھو یا حنان یا منان ایسا لکھتے ہیں،
سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایسا لکھتے ہیں۔ آپ اگر خالد پالم پوری یوٹیوب پر جاؤ گے تو میں بھی دکھوں گا۔ اور کسوہ کہتے ہیں اس کو، کعبہ کا پردہ جہاں تیار کرتے ہیں وہ لوگ، وہاں پر سارا کا سارا بھائی نام بولے، اس نام کی برکت ہی الگ ہے۔ یا حنان یا منان لکھ کر بھی اپنے پاس رکھو گے تو بھی نوٹ آئے گی انشاءاللہ، کرو گے انشاءاللہ، اور روزانہ ایک ایک تصویر پڑھو گے انشاءاللہ، اور اس کو جو دعا مانگنی مانگو، ہر حال میں اسے پڑھ سکتے۔ ناپاکی کی حالت ہے تو بھی پڑھ سکتے ہو، پاکی کی حالت ہے تو بھی پڑھ سکتے ہو، بیگم جو ہے وہ حیض کے ایام میں تو بھی پڑھ سکتی ہے، بچیاں پڑھ سکتی ہے۔ یا حنان یا منان، یا حنان یا منان۔ وہاں ہمیں لے گئے تھے ساؤتھ افریقہ کے جنگل میں شیروں کے پاس، اور ایک شیر کو ہمارے سامنے کھڑا کر دیا، تم بھی تھے سفر، ہاں یہ بھی تھے، حسین بھی ہمارے ساتھ تھے، اچھا تم بھی شیر کے پاس کھڑے رہے تھے، ہاں تو ہمیں لے گئے تو ساتھی سب تھے وہاں، تو انہوں نے کہا شیر سے بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں اس سے یار ہم، نہیں آپ اس کے سر میں ہاتھ پھیرو۔ اب ساتھی سب تھے تو میں نے ان کو یہ پڑھوایا، سب ساتھی تھے، اس کے سر شیر کے سر پر میں نے ہاتھ رکھا اور میں نے کہا پڑھو میرے ساتھ، یا حنان یا منان ادخلنا دارک دار السلام ادخلنا الجنت من باب الریان، یہ دعا پڑھائی میں نے۔ تو وہ شیر جو تھا نا وہ بھی سر ہلاوے، اب وہ سر ہلاوے ہمیں ڈر لگے، وہ سر ہلاوے ہمیں ڈر لگے، لیکن سب پڑھتے تھے۔ اس لیے یہ جملہ یاد رکھ لو، پڑھو میرے ساتھ آپ لوگ پڑھو، یا حنان یا منان ادخلنا الجنت من باب الریان۔ اے ہمارے پیارے حنان، اے ہمارے پیارے منان، ہم سب کو ریان دروازے سے جنت میں داخل فرما۔ ریان دروازہ روزے داروں کا ہے، وہ روزے دار اس سے داخل ہوں گے، تو یہ وزن بیٹھتا ہے، یا حنان یا منان ادخلنا الجنت من باب الریان، ہمیں ریان دروازے جنت میں داخل فرما۔ یہ بھی مانگتے رہو، اس کے علاوہ جو مانگنا ہے مانگو، اللہ دعا قبول کرے گا۔ اب وہ جو حور کھڑی ہوگی وہ آدمی دیکھ رہا ہے، یا حنان یا منان والا، ارے کتنے خوبصورت ہو، اس کے بال کیسے، اس کی آنکھیں کیسی ہیں، اتنی خوبصورت ہوگی کہ یہ قریب بھی نہیں جا سکتا، اگر قریب گیا وہ روشنی ایسی ہے کہ اسے جلا دے گی۔ دور کھڑا کھڑا جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، اس کے رخسارے دیکھ رہا ہے، اس کے بال دیکھ رہا ہے، اس کا یہ حلقوم دیکھ رہا ہے، گردن، اور پانی پیے تو پانی بھی اترتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اس کا دل بھی دکھائی دے رہا ہے، ہڈیاں دکھائی دے رہی ہیں، اور یہ کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے۔ 40 سال تک دیکھے گا۔ کتنے سال بھائی؟ دنیا کے نہیں، پالمپور کے 40 سال نہیں، وہاں کے۔ تو دوسری حور ہوگی، وہ اوپر ہوگی، دانی طرف اوپر، وہ کہے گی یا عبدا من عباد اللہ، یا عبدا من عباد اللہ، یا عبدا من عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں سے ایک نیک بندے، 40 سال تو تو نے اس کو دیکھنے میں گزار دیے، میرا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں؟ اب اوپر والی کو دیکھے گا، 40 سال تک اسے دیکھے گا، گردن اوپر کے اوپر، آنکھوں میں سے پانی نہیں نکلے گا، گردن میں تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ کے مسجد کے اندر آپ کا ایک کھمبا ہے، آپ صرف 40 منٹ دیکھو، آنکھوں میں سے پانی آئے گا نہیں آئے گا؟ اور آپ جو ہے باہر جا کر آپ کی موٹر سائیکل ہے، 40 منٹ آپ صرف موٹر سائیکل کو دیکھو، تو انشاءاللہ آپ موٹر سائیکل کو دیکھو گے اور لوگ آپ کو دیکھیں گے۔ کیا پاگل تھی جیسے یار، ہوا جو ایسے۔ اور وہاں 40 سال تو سامنے جو کھڑی ہے ریسیپشن پر، ریسیپشن استقبال کے لیے کھڑی ہے، وہاں دیکھ رہا ہے، اور 40 سال اس کو دیکھ رہا ہے۔ جب 40 سال ہو گئے، 80 سال ہو گئے، بائیں طرف ایک حور ہوگی کوٹھے کے اوپر، وہ کہے گی یا عبدا من عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے، تو نے 80 سال تو دیکھنے میں گزار دیے، میرا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں؟ اب بائیں طرف والے کو دیکھے گا، گردن میں تکلیف نہیں، آنکھوں میں سے پانی نہیں، اور جو دیکھتا جائے گا یوں اس کی روحانیت بڑھتی جائے گی۔ 120 سال
سمجھ گیا نا؟ 40 40 40 120 ہو گئے نا بھائی، 120 سال صرف دیکھنے میں لگیں گے۔ یہ ادنا سے ادنا درجے کا جنتی ہے، تو اونچے سے اونچا درجے کا جو جنتی ہوگا وہ کتنے سال دیکھے گا، کتنا مزہ آئے گا؟ بات میں سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ہمارا سفر ہوا تھا لاس اینجلس کا ہی سان فرانسسکو۔ یہ جو موبائل وغیرہ، یہ تمہارا آئی فون ہے نا، آئی فون چھوٹا دجال، میں جو چھوٹا دجال کہتا ہوں، یہ موبائل وغیرہ جو تم تو نہیں ہے، تو وہ اس کی فیکٹری وہاں ہے۔ ہمارا بیان ہوا، بیان ہونے کے بعد ہمارا بیان ہوا ٹورنٹو میں، اور یہ سان فرانسسکو میں۔ ٹورنٹو ایک کینیڈا میں ہے، اور سان فرانسسکو یہ جگہ جو ہے کیلیفورنیا میں ہے، جہاں آئی فون بنتے ہیں۔ تو وہاں ٹورنٹو میں ہمارا بیان ہوا، بیان کے بعد مسافہ لائن لگی۔ جب لائن لگے تو ایک آدمی کو 2 آدمی پکڑ کے لا رہے ہیں، یہاں کھڑا کیا اس آدمی کو، بال بکھرے ہوئے اور بال جو بالکل خراب، اور لے کے کھڑے ہیں۔ میں نے کہا یہ کون ہے محترم؟ اس کے بال کا ٹھکانا نہیں۔ ارے مولانا اس کی تو عجیب تاریخ ہے، سب سے آخر میں ملاقات کراتے ہیں اس کی۔ آپ بہت اچھا، سب کی ملاقات ہو گئی، پھر اسے لے کر آئے، صاحب نے بٹھایا۔ ہاں بھائی آپ کہاں کے ہو؟ بنگلہ دیش۔ جو بولنے کا بنگلہ دیش کا تھا۔ تو ساتھیوں نے کہا مولانا یہ آئی فون کا جو ایجاد کیا ہے، اس نے ایجاد کیا ہے، اس نے، یہ آدمی نے ایجاد کیا۔ جب یہ تھوڑا تھوڑا چلا تو پھر لوگوں نے اس سے خرید لیا۔ میں نے کہا کتنا پیسہ ملا تھا؟ $1.5 دے دیا ہوگا، $1.5 اس کو۔ اور تو پیسہ کیا کیا؟ تو پیسہ ہم کھا گیا، شراب پی لیا، ادھر کر لیا ادھر کر لیا۔ وہ اس نے آئی فون کا ایجاد کیا اس نے۔ تو ہم جب وہاں گئے، کہاں؟ سان فرانسسکو، یہ تو ٹورنٹو کا قصہ ہے۔ ہم جب وہاں گئے تو سان فرانسسکو کیلیفورنیا، تو وہاں تو اس کی فیکٹری ہے، وہاں تو سب آئی فون، پھر آئی فون بھی ہوتے ہیں، پھر گھڑیاں بھی ہوتی ہیں فون کی، پھر جب کاریں بھی انہوں نے بنائی بغیر ڈرائیور کے۔ تو ہمارا بیان تھا اسلامک سینٹر میں، وہ بیان کر کے پھر ہمارا یہ جو آئی فون والے لڑکے ہیں، کئی لڑکے ہیں حیدرآباد کے، بنگلور کے زیادہ ہیں، ہبلی کے، پھر پڑوس کے ملک کے، عرب عجم، سب لڑکے وہاں کام کرتے ہیں، تقریباً سب ہمارا سبق سنتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آج مولانا کی ہمارے یہاں دعوت ہے۔ ہمارے یہاں عام طور سے پروگرام ایسا ہوتا ہے کہ بھی جیسا آج آپ کے یہاں ہم نے بیان کیا، تو کوئی بھی ایک ساتھی ہمیں کھانا کھلا دیتا ہے، کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو تیرا بندہ اور بندی تجھے پسند ہو، اس کے گھر میں مجھے لے جا اور اس کا کھانا کھلا۔ وہ اللہ انتظام کرتا ہے، جاتے ہیں کھانا کھاتے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، مولانا کو تم لے جائیں گے فیکٹری میں، سب آئی فون کا دکھائیں گے، اور ہماری جو نئی کار آئی ہے بغیر ڈرائیور کے، اس میں لے جائیں گے۔ اب انہوں نے آپس میں طے کر لیا، ابھی کچھ پتہ نہیں کہ بغیر ڈرائیور کی کار کیسی ہوتی ہے۔ ہم جب باہر نکلے، نماز پڑھ کے مصافہ وغیرہ کر کے باہر نکلے، اچھا بھائی کار کہاں ہے؟ چلو جانا ہے ان کے وہاں، آئی فون والوں کے وہاں۔ جب جانا ہے تو ایک کار کھڑی کر دی، مولانا بیٹھے۔ میں نے کہا بیٹھو تو ڈرائیور کہاں ہے؟ ڈرائیور؟ ارے بولے مولانا یہ تو جو ہے نا بہت کامیاب کار ہے۔ بھائی کامیاب کار بغیر ڈرائیور کے؟ آدمی بغیر سر کے دیکھا ہے کہ بھائی تم نے؟ آدمی کامیاب بغیر سر کے، چہرہ بھی نہیں ہے، آنکھیں بھی نہیں ہے، تو کیسا کامیاب آدمی؟ مولانا یہ تو ہم نے آئے۔ میں نے کہا بھائی دیکھ، آپ لوگ بیٹھو، میں نہیں بیٹھتا۔ ہمارے ساتھ ہمارا بیٹا خالد تھا، تو امریکہ کے سفر میں، کہا باؤ دیکھو جدو تارے بھی ہوئے تھے مولی بھی ہوئے۔ ہم نے اپنے کو تو ماروتی چھوٹی موٹی ہوتی ہے، ڈرائیور ہوتا ہے، وہ کبھی گھیر یوں کرتا ہے، کبھی گھیر یوں کرتا ہے، کبھی یہاں ٹھوکتا ہے، کبھی یہاں ٹھوکتا ہے، وہ اپنے کو اچھا لگے۔ لیکن یہ اس کے ساتھ کہاں بیٹھے؟ وہ بیچارے بہت کہا انہوں نے۔ میں نے کہا میں بیٹھوں گا بھی نہیں، اور کہ تمہارا تھوڑی دیر پہ بیٹھ جاؤ تاکہ ہمارا اوپننگ ہو جائے۔ میں نے کہا یہ خالی یہاں بٹھاؤ، تمہارا جو ماحول ہے یہاں پر مسجد کا جو میدان ہے اتنے ہی بٹھاؤ، لیکن باہر نہیں۔ ارے مولانا یہ تو 2,000 کلومیٹر جو ہے ایسے چلتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا اتنا ایمان میرا مضبوط نہیں ہوا ہے بھائی۔ ایمان بالغیب، تم لوگوں کا ایمان بالغیب ہے نا،
کہ کون ہے کیا کر رہا ہے، اتنا ایمان میرا مضبوط نہیں ہوا ہے. تو فرشتوں والا ایمان الحمدللہ مضبوط ہے، اللہ والا ایمان مضبوط ہے، یہ میرا کام نہیں ہے، میں تو نہیں بیٹھا. گھر والوں نے کہا کہ بیاؤ تو کارے جو ہوئے تھے خالی منہ نہیں بیو. آپ تو دوسری کار میں، ہم تو دوسری کار میں گئے، خالد غالباً بیٹھا. اس کو شوق تھا اس اس کو بھی اوپر سے گرنے کا، وہ ہوتا ہے نا کچھ یہ بھی. تو اس نے کہا بابا ہمارا جاؤ سے جب تو آ رہے جاؤ جا وہ تو اپنے مسجد، اپنا کونا، اپنی کتاب، اپنا کام، اور بیان کے وقت میں بیان. تو میں کہتا ہوں کہ وہ جو کار تھی، ہم کھڑے ہوئے تھے صرف دیکھ رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد پولیس والے آ گئے. یہ کیوں آئے؟ بھائی تم اس کار کو کیا دیکھتے ہو؟ تو ہمارے امریکہ کی کار ہے. بھائی تمہارا امریکہ کی کار ہے. میں نے ساتھیوں سے کہا حشر کے میدان میں تم حور کو 40 سال تک دیکھو گے، کوئی پولیس والا نہیں آئے گا، اور یہاں 40 منٹ دیکھو تو پولیس والے سب آ گئے، کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے. جنت کا مزہ ہی الگ ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، پھر اسی کرم سے جنت الفردوس میں تو ہم سب کو ہمارے قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ جمع فرما دے. کہو آمین. شب جمعہ ہے، بزرگوں کے بزرگ لوگ ہیں، ہمارا اجتماع ہے جو ہفتے واری ہوتا ہے، اور پالم پور ہے. دعا کرنے والا بھی پالم پوری، سننے والے بھی پالم پوری. اللہ کے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے. اب یہ جنت کے اندر داخل ہو گیا 120 سال کے بعد، یعنی دیکھنے کے بعد. اب کتابوں میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ اے میرے بندے، آج میں تجھ سے خوش ہو گیا، تو مانگ کیا مانگتا ہے؟ الیوم قد رضیت عنک، آج میں تجھ سے خوش ہو گیا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ کہے گا اللہ بابا تو راضی ہو جا، تیری رضامندی. بولے میں اگر ناراض ہوتا تو جنت میں تھوڑے لاتا، بے راضی تھا تو یہ تو جنت میں لایا. ابا فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا. کب داخل کرے گا؟ جب ہمارے دل میں جنت کی طلب بھی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ان چابی نہیں آلے جنت میں، وہ جنت والے کام کرنے پڑیں گے. تو کرو گے جنت والے کام انشاءاللہ. ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے گا. جنت کے اندر آدمی کو کاروبار کرنے کا کوئی ٹینشن نہیں، اور بیگم کو کھانا پکانے کا کوئی فکر نہیں. جنت کے اندر آئینہ نہیں ہوگا. دنیا میں آئینہ ہوتا ہے نا، تو آدمی اپنا چہرہ کیسے دیکھے گا؟ یہ کہ بیوی کے چہرے کی طرف دیکھ لیا، اس کے چہرے میں اس کا چہرہ دکھائی دے گا، اس کے سینے میں اس کا سینہ دکھائی دے گا. آدمی یہ دیکھے گا اور اپنے بال ٹھیک کر دے گا، وہ اس کی طرف دیکھے گی. اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے مکتوب اسمک علی صدرہا و مکتوب اسمہا علی صدرک. جنتی کا نام حور کے سینے کے اوپر لکھا ہوا ہوگا، اور حور کا نام جنتی کے سینے کے اوپر لکھا ہوا ہوگا. جس حور کے بعد جا کر وہ صحبت کرے گا اس کا نام آٹومیٹک آ جائے گا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہوائی جہاز کے لسٹ الگ الگ آتی ہے نا آٹومیٹک. ایئر انڈیا اتنے بجے جائے گی، پھر وہ چلا گیا، پھر اتحاد اللہ اتنے بجے، اور انڈیگو اتنے بجے، فلاح اللہ اتنے بجے. اسی طریقے میں جس بیوی کے پاس جائے گا اس آٹومیٹک اس کا نام آ جائے گا، اس کا نام آ جائے گا، اس کا نام آ جائے گا. بتاؤ جنت میں جانا ہی نہیں جانا؟ جنت کے اندر بیت الخلا بھی نہیں. ہمارے دنیا میں تو مین وومن، مردانہ زنانہ، مردانہ زنانہ ہے نا دنیا میں، مردانہ زنانہ. وہاں بیت الخلا ہے ہی نہیں. تو اب کھانا بہت کھائیں گے کیا ہوگا؟ خوشبودار ڈکار نکلی، کھانا ہضم. خوشبودار پسینہ نکلا، کھانا ہضم. جنت کے اندر مردوں کی داڑھی نہیں ہوگی، یہاں داڑھی رکھنی پڑے گی. اہل الجنہ جرد مرد مکحلین. جنت میں سرما لگانے کی ضرورت نہیں، آنکھیں آٹومیٹک سرمے کی ہو جائیں گی. جنت میں داڑھیاں نہیں، مردوں کی داڑھیاں نہیں، عورتوں کے لیے برقع نہیں. برقع یہاں پہننا پڑے گا، یہاں داڑھی رکھنی پڑے گی، اور چہرہ ہمیشہ خوبصورت رہے گا، ہمیشہ جوان رہے گا، جوان. جنت والوں کی عمریں کتنی ہوں گی؟ 30 سال 33 سال. عیسیٰ علیہ السلام کی عمر دی جائے گی. لمبائی آدم علیہ السلام کا فٹ، 60 ہاتھ لمبا دیا جائے گا، 60 ہاتھ. خوبصورتی یوسف علیہ السلام کی.
دل ایوب علیہ السلام کا صبر والا، اور یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اور 60 ہاتھ لمبا یوں. تو یہ میرا بیٹا خالد ہے. اس نے شاید مجھے پوچھا، وہ بھی تھوڑا ٹھنگنا ہے نا، اس نے کہا باوا آپ نے جو باڑی ہوئی رہی یہ بھی لوبی رہی. بولے بدھا لوبا دی گئی. جتنے ہیں نا وہ سب مرد بھی لمبے، حوریں بھی لمبی، دنیا کی دیندار عورت بھی لمبی. لوگ کد جیسے نہیں آپ ہاروں سے آپ جب کب سے نا تو کہ تو ابھڑ تو جنت مجھے تاری حور جو ہے تارا تی 10 گنا لوگ جیسے تنا تو ہاتھ میں پکڑی تو ہم گھساؤ مکشبری. سمجھے گے نہیں آپ بھائی؟ تجھے چھڑنا جو انسان کا قد ہے وہ، اور وہ تو جنتی قد ہے اس کا. تو وہ تو ہم تارے انعامت آپ کو تو وہ ہم تاکو پڑے شو تو پڑے پڑو آتے وہ تو اللہ نے نظام سے اللہ نے نظام عقل نہ چلا مجھے. ہر لائن کی خواہش اللہ جنت میں پوری کرے گی. مکانات کی لائن کی خواہش، گھومنے پھرنے کی لائن کی خواہش، 1 اینٹ سونے کی 1 اینٹ چاندی کی. جنت میں جوڑنے والا گارا مشک کا، جنت کی مٹی زعفران کی. بتاؤ. اور جنت کے فلیٹ جو ہوں گے نا مہنگے نہیں ہوں گے. وہ تو بہت آسان ہے. جنت میں کسی قسم کا کوئی ٹینشن ہے نہیں. رات کے بھی چھٹی، سورج کے بھی چھٹی. جنت میں رات نہیں، سورج بھی نہیں. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. وہاں سورج نہیں. تو کون سا موسم ہوگا وہاں؟ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک کا جو وقت ہوتا ہے وہ وقت جنت میں ہمیشہ رہے گا. میاں اور بیوی دونوں مشورہ کریں گے، کہیں گے چلو آج سمندر کے کنارے، سمندر آج کشتی میں سفر ہو کے جہاں میں تھوڑا سمندر کا مزہ دیکھیں. تو دونوں بیٹھیں گے. تھوڑی سی کشتی آگے چلی تو ایک مچھلی نکلے گی، اور مچھلی نکل کر کیا کہے گی؟ یا ولی الرحمن یا تاکلنی، اے رحمان کے دوست مجھے کھاؤ گے؟ تو دونوں میاں بیوی کیا کہیں گے؟ قالا نعم، دونوں کہیں گے کھائیں گے. تو پوچھے گی مشویًا او مطویًا، بھنا ہوا گوشت کھلاؤں یا شوربے والا؟ تو بیوی کہے گی شوربے والا، اور شوہر کہے گا بھنا ہوا. وہ مچھلی وہ دونوں ویرائٹی لے کر آئے گی وہاں. کھاؤ گے انشاءاللہ بھائی؟ ارے بتاؤ تو صحیح، مزہ آئے گا نہیں آئے گا؟ وہاں کوئی تشکیل نہیں کرے گا 1 چلہ نکلو یہاں لگاؤ چلہ. وہاں کوئی تشکیل کرنے نہیں آئے گا مسجد و جماعت بیٹھو نہ. وہاں کوئی تشکیل کرنے نہیں آئے گا کہ آج زکوٰۃ دو، حج کرو، پورا نہ، کچھ نہیں. کھانا ہے، پینا ہے، مزے کرنے ہیں. ہر لائن کی خواہش اللہ پوری کریں گے. بس ایک مرتبہ ایک مسئلہ کھڑا ہوگا وہاں، ایک ٹینشن ہوگا وہاں، وہ بھی بہت مختصر ٹینشن. اور وہ ٹینشن یہ ہوگا کہ دنیا کی دیندار عورتیں اور وہاں کی حوریں، ان کے نوک جھوک آپس میں ہوگی. نوک جھوک، لٹھم لٹھا نہیں، لٹھم لٹھا نہیں، سمجھ گئے نا؟ نوک جھوک. دنیا کی دیندار عورتیں کیا کہیں گی؟ ہم افضل. اور وہ جو جنت کی حوریں ہیں وہ کیا کہیں گی؟ ہم افضل. ابھی روزانہ معاملہ آ رہا ہے اور ساری جنت بھی معاملہ آ رہا ہے. دنیا کے دیندار عورتیں کہیں گی ہم افضل، اور وہ جو جنت کی جو عورتیں ہیں حوریں وہ کہیں گی ہم افضل. معاملہ پہنچے گا اللہ کے دربار تک. تو اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے. چونکہ یہ بات سارے جنت میں پھیل چکی ہوگی کہ بھائی جنت میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن ایک تھوڑا سا ٹینشن ہے. حوریں کہتی ہیں ہم افضل، اور دنیا کی دیندار عورتیں کہتی ہیں ہم افضل. اللہ کے دربار میں معاملہ پیش ہوگا. انبیاء کھڑے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، سارے صحابہ کھڑے ہیں، اس امت کی صالحات کھڑی ہے، پچھلی امت کی صالحات کھڑی ہیں، حضرت مریم کھڑی ہیں، امہات المومنین کھڑی ہے. داہنی طرف دنیا کی دیندار عورتیں، بائیں طرف وہ حوریں. اللہ تعالیٰ اپنے کرسی پر بیچ میں، اور سارے انبیاء، سارے اللہ والے سارے کے سارے سامنے. اور اللہ تعالیٰ سب سے پہلے پوچھیں گے حوروں سے
یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حوریں کہیں گے اللہ پاک یہ دنیا کی دیندار عورتیں کہتی ہم کہتی ہم افضل۔ اللہ کیا کہیں گے؟ ماذا سبب فضلکن، یہ حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں، ماذا سبب فضلکن، تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ ہے؟ حوروں سے پوچھیں گے تو حوریں کہیں گے اللہ پاک ہمیں حیض نہیں، ہمیں نفاس نہیں، ہمارے منہ میں بدبو نہیں، ہمارے زائد بال نہیں، ہم کسی کے پیٹ سے نکلی نہیں، ہمارے پیٹ سے کوئی نکلا نہیں، ہماری چھاتی میں عود بھرا ہوا ہے، ہماری پنڈلی میں مشک بھرا ہوا ہے، ہماری ناف میں عنبر بھرا ہوا ہے، ہم افضل۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اور کوئی چیز بھی بچی؟ تو وہ ہو رہے آپس میں یہ تو دنیا کی دیندار عورتیں کھڑے کھڑے، عورت جو ہوتی ہے نا اس کو بولنے کی ضرورت ہے، کہیں خاموش نہیں رہے گی، وہ رانی ہو یا مہترانی گنگنائے گی ضرور۔ یہ مثال مشہور ہے، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عورت کبھی 2-5 عورتیں جمع ہوں گی تو خاموش نہیں ہوگی، وہ کچھ نہ کچھ بولنا۔ اب اتنا بڑا مجمع جمع ہے اور یہ عورتیں حوریں اپنی فضیلت بیان کر رہی ہیں، تو یہ دیندار عورتیں بھی اللہ پاک ابھڑو اللہ پاک اللہ کہے گا محلن کا مطلب ٹھہرو پہلے ان کا سن لو۔ اب اپنی فضائل بیان کر رہے ہیں تو یہ عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ اللہ کے محلن کا مطلب تم ٹھہرو، تھوڑی دیر ٹھہرو، ابھی تمہاری باری بھی آئے گی۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ان حوروں سے حل بقی عندکن شیئا، کیا تمہارے پاس کوئی چیز بچی کہنے کے لیے؟ کہیں کہ نہیں اللہ پاک جتنا بھی ہمارے پٹرے میں تھا، جتنا بھی تھا سب دلیلیں ہم نے دے دی، اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو توجہ ہوگی دنیا کے دیندار عورتوں کی طرف اور کہیں گے ماذا سبب فضلکن، تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ؟ تو دنیا کے دیندار عورتیں کہیں گی اللہ پاک ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، ہم نے روزے رکھے ہیں، انہیں کیا پتہ گرمی کے روزے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، اللہ پاک ہم نے حج عمرے کیے ہیں، ان کو کیا پتہ حج کیا ہوتا ہے، عمرہ کیا ہوتا ہے، اللہ پاک ہم نے بچے جنے، بچے جننے میں کیا تکلیف ہوتی ہے، ان حوروں کو کیا پتہ، اللہ پاک ہم نے ہمارے شوہروں کو چوچلے برداشت کیے ہیں، نخرے، ان حوروں کو کیا پتہ شوہروں کو کتنے چوچلے ہوتے ہیں اور کتنے نخرے ہوتے ہیں، ان کو کیا پتہ۔ اور اللہ پاک ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے ہم نے غسل کیا ہے، وضو کیا ہے، ٹھنڈی کیا جانے گرمی کیا جانے، یہ حوریں کیا جانے ٹھنڈی کیا ہے گرمی کیا ہے۔ اور اللہ پاک ہمارا شوہر اللہ کے راستے میں جاتا تھا اور ساری باتیں پیش کر رہی تھی، بچہ بیمار ہو گیا، جانور بیمار ہو گیا، اس کے دوائی کے لیے جانا ہے، یہاں جانا ہے، کتنا جھیلنا پڑتا ہے، اور بچے کو سنبھالنے میں، بڑا کرنے میں، دودھ پلانے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، یہ سارا کے ساری دیندار عورتیں کہیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے حل بقی عندکن شیئا، تمہارے پاس کوئی چیز رہی ہے؟ دنیا کی دیندار عورتیں کہیں گے اللہ پاک سب کہہ دیا، ہماری دلیلیں جو تھی سب۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ اللہ کا کیا مطلب معلوم ہے؟ اللہ کا مطلب ہے، دھیان سے سنو، اللہ کا مطلب یہ ہے، اللہ جب اللہ کا جملہ کہیں گے تو جنت کے درخت، جنت کی ہوائیں، جنت کے جھرنے، جنت کے چشمے، جنت کا پانی، جنت کے پتے سب خاموش ہو جائیں گے، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ ہر نبی کا کان اس طرف، حوروں کے کان بھی اس طرف، مردوں کے کان بھی اس طرف، دیندار عورتوں کے کان بھی اس طرف، اللہ کا فیصلہ جو ہوگا، جنت کا ایک ایک ذرہ اللہ کا فیصلہ سننے کے لیے تیار۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہیں گے اللہ یعنی میں فیصلہ کر رہا ہوں سنو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کہیں گے میرا فیصلہ ہے دنیا کے دیندار عورتیں ان حوروں پر غالب ہیں، افضل ہیں۔ تو عائشہ کہا کرتی تھی فغلبن نساء اہل الدنیا علی نساء اہل الآخرہ، دنیا کے دیندار عورتیں ان حوروں پر غالب آ جائیں گی۔ بڑی زوردار ہیں دنیا کے دیندار عورتیں، دنیا میں شوہروں پر غالب اور جنت میں حوروں پر غالب۔ ارے ہے کہ نہیں؟ ارے پالم پور میں ایسا ہی ہوتا ہے نا، پالم پور میں تو وہی عورتیں ہیں،
کہ دنیا میں شوہروں پر غالب، اس لیے کبھی کوئی عورت غالب ہونا چاہے تو آپ گھبرائیے مت، کوئی بات نہیں، تو جنت میں بھی تو غالب ہے، یہاں بھی تو غالب ہے، کوئی بات نہیں۔ میرے پاس لوگ شکایت لے کر آتے بولے ہماری بیڈی جیسے ہماری باتت نہیں تھے مانتی، میں اوم نہ کرتی کو اے بھائی چتلا ورس تھا شادی کرے تارے 5 ورس تھی گیا، چتلا بچہ سے 5 بچہ، ہر ورس تو 1 بچوں، تو اب تو کیسے بات افڑتی تیرا 5 بچہ چیز دیا ہے بھائی، تھوڑی عقل سے گنا تیرا اندر۔ ارے مول صاحب جان جو ہوتا ہے لڑائی جان، جب وہ افڑتے ایک بات کو تو کرے، بے نسخہ آلو سے بے نسخہ 2 نسخے دیتا ہوں، کرے گا؟ یہ کہا کروں گا مولانا، پکا وعدہ کرے گا؟ میں نے کہا مہینے میں 1 تاریخ آوے تو گھر خرچہ دیتا ہے نا؟ ہاں آلو سمجھ صاحب، گھر خرچے سے پہلے ہدیہ دے دینے کا، ایک لفافے میں ہدیہ، یہ لفافہ ہدیے کا ہے، یہ تیرا، تجھے جو خرچ کرنا ہے کر، اور یہ گھر خرچہ، ایک تو یہ کر، اور دوسرا تو بیوی بن جا اس کو شوہر بنا دے، لڑائی ختم ہو جائے گی۔ تعریف کر، تعریف اپنی بیویوں کی تعریفیں کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی تعریفیں کرتے تھے، کبھی لڑائیاں نہیں ہوتی تھی، اور کبھی انبن ہو جاوے آپ بیوی بن جاؤ اسے شوہر بنا دو، ٹھیک ہے بھائی تم جیسا کہو ویسا ٹھیک ہے، تم جیسا کہو، لڑائی ہوگی ہی نہیں گھر کے اندر۔ اب وہاں پر یہ اعلان ہو جائے گا فَغَلَبْنَ نِسَاءَ أَهْلِ الدُّنْيَا عَلَى نِسَاءِ أَهْلِ الْآخِرَةِ، یہ معائشہ کہا کرتی تھی فَغَلَبْنَ نِسَاءَ أَهْلِ الدُّنْيا عَلَى نِسَاءِ أَهْلِ الْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے۔ پھر ایک معاملہ اور پیش آئے گا، بات پوری کر لو بھائی، ایک قصہ اور مختصر سے سن لو۔ جنت کا بیان تو بہت لمبا ہے، اب اتنا لمبا بیان تو کر بھی نہیں سکتے، ہم بھی بڑھاپے میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ عورتوں، دیندار عورتوں کا اکرام مردوں سے اللہ زیادہ کرے گا۔ مردوں کو اپنا چہرہ دکھانے کے لیے میدان میں بلائے گا، عورتوں کو نہیں بلائے گا۔ تو مرد کیا کہیں گے؟ بھٹ ہمارا، اللہ نے ہماری دعوت کی، عورتوں کی دعوت نہیں کی۔ اللہ عورتوں کی دعوت نہیں کرے گا، جب اللہ کی دعوت ہوگی صرف مرد ہوں گے، عورتیں نہیں ہوں گی، تو سارے مرد کیا کہیں گے؟ بٹ مارنے کی تو ویسے بھی آدمی کو خواہش ہوتی ہے نا، منہ موٹو منہ موٹو منہ موٹو، ناک کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے مردوں کو میدان میں بلائیں گے، کھانا کھلائیں گے، اکرام کریں گے، ہدیے دیں گے، یہ دیں گے، عورتوں کو نہیں بلائیں گے۔ اب یہ مرد جب واپس جائیں گے تو ہر آدمی کے دل میں کیا ہوگا؟ آج تو بیڑی نے جیسے نا نچاڑوی سے، شو مطلب اللہ نے ہماری دعوت کری، تمہاری ان سے کری، ہمیں اونچا۔ اب یہ گھر میں جائے گا، میاں بیوی دونوں باتیں کرتے کرتے جائیں گے، یہ کہے گا کہ اوبھڑ اللہ نے ہماری دعوت کی، اور اللہ نے ہمیں یہ دیا، اور اللہ کا چہرہ ہم نے دیکھا، اور اللہ کا یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ تو جو خاتون ہوگی دیندار، وہ کیا کہے گی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اس کے دل میں ہوگا کچھ اگلے، یار کچھ لیتے تو اگلتی ہی نہیں ہے، اللہ تو خالی ماشاء اللہ کہتی، اور میں تو بول کہ کیا بولوں، تو ہماری کتنی عزت ہوئی۔ ارے تم سے زیادہ عزت تو اللہ نے ہم عورتوں کی ہے، کہ کیا عزت کی، تو اپنا چہرہ دکھانے کے لیے تم کو میدان میں جمع کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ خود چل کر ہمارے پاس آئے اور کہا میرے نیک بندیو، تم میری نیک بندیو ہو، میں تمہارا رب ہوں، میرا چہرہ دیکھ لو۔ یہ دیندار عورتوں کے پاس اللہ اپنا چہرہ دکھانے کے لیے خود جائے گا، یہ تجلی، اللہ تجلی کرے گا دنیا کی دیندار عورتوں پر۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ خود جائے گا اور کہے گا کہ اے میرے بندیو، تمہارے شوہروں کو تو میں نے میدان میں بلا کر اپنا چہرہ دکھایا ہے، اور میں خود تمہارے پاس چل کر آیا ہوں تاکہ تم میرا چہرہ دیکھو۔ جنت میں جانا ہے انشاءاللہ۔ ایک ہدیہ دے دوں آپ لوگوں کو، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ 20 مرتبہ پڑھو، 2 محل تیار۔ 30 مرتبہ پڑھو، 3 محل تیار۔ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو، روزانہ 31 محل تیار کر لو، انشاءاللہ وہاں جا کر ہمیں ملیں گے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ تو آج کا مختصر ہدیہ دے دوں، 100 مرتبہ سورہ فاتحہ، اس کی عادت ڈال دو، روزانہ یا حنان یا منان کے 2 تسبیح، سورج دنیا میں ہو یا حنان یا منان 100 مرتبہ پڑھ لو، سورج غروب ہو جائے رات کے وقت میں یا حنان یا منان 100 مرتبہ پڑھ لو، برابر ہے۔ اور 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، شارٹ والا مختصر،
صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور 313 مرتبہ استغفار مختصر والا، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اتنا کر لو۔ اس کے بعد جو دعائیں مانگو گے، جو حاجت مانگو گے، اللہ تعالیٰ وہ حاجت پوری بھی کرے گا۔ اور امید ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جس کرم سے آپ نے ہم کو پالنپور کے مرکز میں جمع کیا شب جمعہ میں، اے اللہ ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں اللہ تو ہم سب کو جمع فرما دے کو آمین۔ اس کے لیے دنیا میں محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت۔ 3 دن کے لیے نکلو، 10 دن کے لیے نکلو۔ آج تو مجھے جنت کے گانے سنانے تھے آپ کو کہ جنت میں گانے کیا گائیں گی عورتیں وہاں کی، دوسرے سفر میں انشاءاللہ سنائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب ہم بھی تھک گئے ہیں، بڑھاپا آ گیا، سر گرمی کی راتیں ویسے تھکا دیتی ہے آدمی کو۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے، ہر آدمی یہ نیت کرے دعوت کے کام کو اپنا کام بنا کر زندگی گزاریں گے، کہو انشاءاللہ۔ اب بتاؤ کون کون تیار ہے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے؟ جلدی جلدی نام لکھاؤ۔ نام لکھو بھائی، نام لکھو۔ کیا نام؟ عارف بھائی، ریحان، ندیم بھائی، ماشاء اللہ۔ کیا نام؟ مرکز سے بھائی ابو سفیان ہمارے یونس بھائی، مسجد فرید، عارف بھائی، زکریا مسجد، زبیر بھائی، ماشاء اللہ بھائی، عبدالرحیم بھائی۔ اور بتاؤ بھائی، ماشاء اللہ عبد القادر بھائی۔ بیٹھو بھائی، بیٹھو جی بھائی، ماشاء اللہ 4 بجے کے لیے اللہ خود شکیل بھائی بھائی۔ اور بولو بھائی، کرو ارادہ کرو۔ عبدالرحمان بھائی بیرون کے لیے ماشاء اللہ۔ کیا نام؟ عبدالرحمان بھائی۔ اور بتاؤ اور بھائی، بتاؤ، کرو ارادہ کرو۔ اچھے لوگ ہیں، یہ سعید کا نام لکھو، سعید، بشیر بھائی، سعد سعد، ہاں سعد، سعد۔ بیرون کے لیے۔ اور بھائی جابر بھائی بھی ہے ماشاء اللہ بیرون کے لیے۔ بیٹھو بھائی، تو ہمیں شریک ہو کے جاؤ بھائی، کیا جائے گا، بیٹھو تھوڑی دیر۔ 70 بھائی، اور کرو ارادے کرو بھائی، بھائی نیت کرو انشاءاللہ۔ ہم جو کیا نام ہے، عبدالستار بھائی، بھائی لیاقت بھائی، اسماعیل بھائی۔ نیت کرو انشاءاللہ اپنی مسجد میں جا کے جماعتیں بنائیں گے بھائی، نیت کرتے ہو؟ اللہ آسان کر دے تو 2 مہینے کے دوران کے اندر ہمارے تقاضے پورے ہو جائیں، سب سے فکر کرے بھائی۔ ہاں، تقاضے پورے کرو ماشاءاللہ، تقاضے۔ 3 دن کے لیے کون نکلے گا؟ 3 دن صبح سے 3 دن نماز، زکریا کی ایک جماعت، بھائی اپنے حضرت کی ایک جماعت، نور کی ایک جماعت، مرکز کی ایک جماعت۔ اور بھائی کرو ارادے کرو ماشاءاللہ، بڑی جامع مسجد کی ایک جماعت، علی گڑھ کی بھی جماعت آئی ہوئی ہے، اسٹیشن کی ایک جماعت، اور کہیں سے جماعت بھائی۔ ٹھیک ہے، ان کے سامنے روان کی بات کرو، جماعت کو وقت صبح روانہ کرو جی، اللہ قبول کرے ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ہمارا اصلی طلبہ دعا کے بعد اپنے جو مقتدیٰ کھڑے ہو جائیں اور اپنی جو جہاں جگہ ہے وہاں پر جا کے بیٹھے بیلکے کے اندر، نکاح والے ساتھ ہی آگے آ جائیں۔ مفتی تمیم کون ہے؟ مفتی تمیم آ جا۔ اور مفتی اسجد کون ہے؟ ماشاء اللہ، آپ دونوں پالنپور کے ہیں، مہسانہ کے۔ 2 تصویر نکالیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. مفتی تمیم صاحب رشدہ بنت توفیق میمن کو آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں. مجموعے پہ سب اس کا رشتہ کا ابا کون سی؟ آپ کی بیٹی رشدہ بنت اور ان کی مجموعہ سارا گواہ. اصل وکیل کا ہونا ضروری ہے. وکیل باپ ہوتا ہے تو اچھا ہے کہ باپ موجود ہے. بعض مرتبہ وہ شرما کے باپ آتا ہی نہیں کہ تیری بیٹی کا کیسے ہوگا. کسی کو بھیج دیا یہ کیا ہے کیا. جب باپ موجود ہے تو پھاٹ کے نکاح کرا ہے اپنی بچی کا. بھائی مفتی تمیم صاحب رشدہ بنت توفیق میمن کا آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں 10 گرام سونا مہر کے عوض میں. آپ نے رشدہ بنت توفیق کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی ہاں، میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ. بھائی مفتی عزت صاحب یہ عظمہ بنت فاروق، عظمہ کے والد کون ہے؟ آپ کے ساتھ ہے عالم والے نمبر 1 نکلی ہے. اس سے قال ہمارے قرب و جوار کے جو ہمارے پاپا کو برادری کے گاؤں ہے میں گیا. میں نے نکاح ہی نہیں پڑھا. میں کہا تو اپنے مولوی سے پڑھا لینا، میرا کام نہیں ہے. میں تو جو ہے جو وکیل ہوگا وکیل کے ساتھ نکاح پڑھاؤں گا. میں کہا تم جانو تمہارا فتویٰ جانو، میرے یہاں نہیں ہو. آپ جاؤ اپنا فتویٰ جانیں. یہ برابر بات ہونا چاہیے. کتنا اچھا نکاح اس کے اعتبار سے. بھائی مفتی عزت صاحب عظمہ بنت فاروق کا اپنے کے نکاح میں دے رہا ہوں 10 گرام سونا مہر کے عوض میں. آپ نے عظمہ کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی ہاں، میں نے اس کو اپنے نکاح میں. بارک اللہ علیہ. ہدیہ دو. میں آپ دونوں کو میاں بیوی کو یہ میری تصویر دے رہا ہوں. ہدیہ الگ الگ کلر دینا بھائی. ابھی ایک ہی کلر نہیں ہوگا. چلو حساب پتہ کر لیں کہ پالن پور کے لوگ تو ہوشیار ہوتے ہیں اور اب بالغ بھی ہو گئے ہیں. سب پہلے سیدھے ہوتے تو بیچارے اب تو سب سمجھدار ہو گئے ہیں. ایک تصویر آپ کی ہے، ایک تصویر آپ کی ہدیہ ہے. میری طرف سے ہدیہ دینا. یہ تصویر کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. اور مفتی احمد خانپور کے یہاں ڈاویل گیا تو انہوں نے ایماندار بھی نام رکھ دیا. میں ایک بڑی نہیں ہے ایمانداری. میرے چل ایمانداری. یہ تصویر برکتی ہے، سنبھال کے رکھنا اور اس کو جو ہے اپنے پاس انشاءاللہ محفوظ رکھنا. یہ لگے یہ بھی ایک آپ کی اہلیہ کی ہے. اللہ تعالیٰ بہت برکت دے، دیندار بنائے سب کو. اور جتنا ہو سکے اتنا سورہ اخلاص وغیرہ پڑھو. اور میاں بیوی کا رشتہ یہ نشانی ہے. میاں بیوی کے رشتے میں دوربین سے نہیں دیکھا جاتا. یہ ذہن میں رکھیں. ماں باپ کا رشتہ یہ نشانی نہیں ہے. ماں باپ کا رشتہ ایک تقدس ہے، احترام. بھائی بھائی کا رشتہ تقدس، احترام. میاں بیوی کا رشتہ یہ جو ہے یہ نشانی.
ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، اسی لیے من آیاتہ کہا قرآن کے اندر، اور مستقل میرے اس پر بیانات ہیں، سعید بن مسیب کے قصے ہیں، حضرت انس بن مالک کے قصے ہیں، عبد الرحمن بن یوٹیوب پر دیکھ لینا، آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ تو اور میرا سبق بھی سنتے رہو، آپ لوگ جو ہے میرا سبق بھی سنتے رہو، بھائی اللہ رسول کی بات کان میں پڑتی ہے، روزانہ تھوڑی بات سنتے رہو، فائدہ ہوگا انشاءاللہ، سنو گے انشاءاللہ بھائی۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ اس نکاح میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرما، اے اللہ ترقی کا معاملہ فرما، دین کے سچے خادموں کے ظاہر ہونے کا ذریعہ بنا، دین کے سچے خادموں کے ظاہر ہونے کا ذریعہ بنا، ہر معاملے میں ہمارے انجام کو خیر فرما، ہر حالات کو درست فرما، غیبی تائید شامل حال فرما، اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس امت کے ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے، اے اللہ اس امت کے ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے، اے اللہ دونوں جہاں کی ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں قرآن کا خادم بنا دے، تیرے نبی کی سنتوں کا خادم بنا دے۔ اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں پالم پور کی اس مسجد میں، مرکز والی مسجد میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ اس نکاح میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرما، میاں بیوی میں محبتیں پیدا فرما، دین کے سچے خادموں کے ظاہر ہونے کا ذریعہ بنا، دین کے سچے خادموں کے ظاہر ہونے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کے لال کے دعائیں مانگی ہوں وہ ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پانا چاہیے ان شرور سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ 200 مرتبہ یا حنان یا منان پڑھے، 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 313 مرتبہ درود شریف پڑھے، 313 مرتبہ استغفار پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کے پریشانیوں کو دور فرما، جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔